دانیال چودھری صاحب، سب سے پہلے تو بات مذاکرات کے حوالے سے کرتے ہیں کہ آج خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ میری زبان جو ہے وہ آگ اگلتی رہی ہے، لیکن ہم نے جو اس وقت برداشت کیا وہ اس وقت بھی کیا تھا جب ہمارے ساتھ مشکل ہو رہی تھی، ہم نے آج بھی برداشت کیا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نرم رویہ اپنانا چاہیے، جس طریقے سے اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر شیر افضل خان مروت والی زبان بولنی چاہیے۔ کیا یہ اشارہ ہے باقاعدہ مذاکرات کا یا ابھی گفت و شنید کا آغاز ہے، ابھی ہلکی پھلکی موسیقی ہے، آگے چل کے پھر منظرنامہ کلیئر ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ہم ڈے ون سے بات کرتے ہیں مفاہمت کی، ہم ڈے ون سے بات کرتے ہیں پاکستان کو آگے چلانے کی، ہم ڈے ون سے بات کرتے ہیں کہ چیزوں کو آگے لے کے چلاؤ، لیکن آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ اور آپ کے ورڈز جو ہیں، جو یور ورڈز شوڈ ریسپیکٹ یور ایکشن، یہ منہ سے اگر ایک دن اچھی بات کر لیں اور اگلے دن وہی کام کریں تو پھر کیسے چیزیں آگے چلیں؟ دیکھیں، آج بھی ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے مذاکرات کی، ایک طرف بیٹھ کرتے ہیں مفاہمت کی، چیزوں کو آگے چلانے کی، اور ابھی اس سے پہلے میں ایک شو میں ان کے ایک بندے کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ تھا، تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی چارٹ لسٹ جو ہے، ڈیمانڈز آف لسٹ جو ہے وہ سامنے رکھی ہے، لیکن ڈیمانڈز آف لسٹ تو کسی کی نہیں ہم لے سکتے، نہ ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی جن کے اپنے بچے امریکہ میں، جن کے اپنے بچے برطانیہ میں ہیں، اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم کفن پہن کے آؤ، جن کے اپنے بچے کھا رہے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم ساتھ اسلحہ لے کے آؤ، جو کیا نام ہے اپنے بچوں کو یہودیوں کے گھروں میں بڑا کرا رہے ہیں اور ان کی چیزوں کو بائیک آؤٹ کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں پروڈکٹس کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں، اور شہداء کی فیملیز کا ٹرسٹ ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے ایکشن، ہم نے کوئی چارٹر آف لسٹ نہیں، ہم نے کہا کہ پاکستان کو نکالنا ہے تو ہم اکٹھے نکالیں، آپ کے تحفظات ہیں تو ہم اکٹھے کریں، لیکن آپ ہمارے افواج کو گولیاں مارے، آپ یہاں لا انفورسنگ ایجنسیز جو آپ کے محافظ ہیں لوگوں کے بچوں کو کہیں کہ ان کو گولیاں مارو، ان کے گلے پہ گولیاں لگیں، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس کے بعد ایک چارٹر، آپ ایک جو پوری لسٹ ہے جو ڈیمانڈز کی وہ بھی دیں گے اور اس کے بعد نیگوشیٹ کریں گے، یہ پاسبل نہیں۔ اگر آپ یہ اچھا دانیال صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک مذاکرات کا نہ تو عمل شروع ہوا ہے اور نہ ہی ابھی تک مذاکرات کے عمل پر کوئی چیز آگے چلی ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کا عمل جو ہے وہ تب شروع ہوگا اور تب چلے گا کہ جب چیزوں کو یہ بیٹھ کے اوپر آ کے ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کریں اور چیزوں کو مفاہمت سے طے کرنے کی بات کریں گے۔ اگر یہ سوچیں گے کہ بلیک میلنگ اور اس سے کر سکتے ہیں، دیٹ ول ناٹ بی پاسبل، اور ہم ان کو پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں اور آگے بھی کہیں گے کہ ان کو بیٹھ کے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور جب تک سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں، حکومت کی طرف سے کیا ٹی او آرز ہوں گے کہ جن کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، حکومت کی طرف سے کوئی ٹی او آرز نہیں ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، ہم ہر طرح کے ڈائیلاگ کے لیے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے، لیکن اگر ہمیں کوئی لسٹ آف ڈیمانڈز پکڑا دے اور یا پھر کہے کہ اب ہم اسلحے سے حملہ کریں گے اور حکومت کو بلیک میل کریں گے تو وہ پاسبل نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے مفاہمت کی، آپ نے بات کرنی ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، تو پھر ڈائیلاگ سے بیٹھ کر آپ نے پارلیمنٹ ہے، اسپیکر صاحب ہیں، آپ کی کمیٹی ان کے پاس آپ جائے، ان سے چیزیں انیشیٹ کرائے، بات کا پروسیس شروع کرے اور اس کو آگے لے کے جائیں، اور اس میں ان کا ایک رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا، جہاں ان کو چیزوں کو مفاہمت کے ساتھ اور چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ And if they're ready for it, if they realize what they've been doing and all the acts they've been running after or been doing before, they were wrong, تو پھر یہ اس چیز میں سینٹی پریویل کرے گی اور پھر یہ بیٹھ کے بات کر کے چیزوں کو آگے چلائیں گے۔ اچھا دانیال صاحب، سننے میں آج آیا کہ محمود خان اچک رئیس سے آپ کی پارٹی کے کچھ سینئرز لوگوں کے رابطے ہوئے ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ مذاکرات میں آئیں تو اس عمل کو آگے بڑھاتے ہیں، اس میں کوئی تردید یا تصدیق اس کی کریں گے؟ میں اس کے اوپر نہیں کامنٹ کر سکتا جی، آئی ایم ناٹ اویئر نور ایم آئی پریوی ٹو اٹ۔ آپ اس کی تردید بھی نہیں کرتے؟
نہیں میں کیونکہ I'm not privy to it تو میں اس لیے نہیں اس کی نہ تردید نہ وہ کر سکتا ہوں. اچھا دانیال صاحب، آج جو مولانا نے بات کی ہے اب وہ قانونی نقطے سے متعلق بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تنظیمات المدارس نے بیٹھ کے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایکٹ بن چکا ہے کہ جب ایک غلطی کی نشاندہی کرنے پہ واپس بھجوایا گیا، پھر یہ واپس ایوان صدر میں گیا، 10 دن خاموشی اختیار ہوئی، تو انہوں نے صدر عارف الوی صاحب والا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی تو خاموشی اختیار کی تھی، اس وقت بھی تو وہ ایکٹ بن چکا تھا، تو اب یہ ایکٹ کیوں نہیں ہے؟ اب اس کے اوپر دوبارہ گفتگو شنید تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو قانون ہے اور قانون کی خلاف ورزی وفاقی حکومت کرے گی. پھر دیکھیں مولانا ایک زیرک سیاستدان اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کے بغیر چلانا نہیں چاہتے. مولانا ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے تو چیزیں بھی آگے چلیں گی اور اکٹھے چلائیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک کہ ایشوز اور گریونسز ہیں وہ مولانا کے ہوں یا کسی اور کے ہوں تو انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کریں گے. ان کو ابھی بھی ایڈریس کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ان کو ہم بڑی بہتری کے ساتھ ایڈریس کر لیں گے. اور کچھ چیزیں مولانا کی ٹھیک ہے، اور جہاں سے بات ہے دیکھیے ہم نے کچھ چیزوں سے مراد کیا ہے سر؟ نہیں یہ اسی سے متعلق کے اوپر جو بات کر رہے ہیں مولانا کہ پریلیمنری جو ڈسکشن ہوئی ہیں مولانا سے ہماری جماعت کے لوگ وی ایگری ٹو اٹ، اینڈ ہم انشاءاللہ ان سے بیٹھ کے چیزیں سیٹل ڈاؤن کریں گے اور ان کو حل نکالیں گے اور حل کریں گے انشاءاللہ. مولانا کو اپسیٹ یا ناراض نہیں ہونے دیں گے. اچھا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے، آپ کا یہ کہنا ہے. آج ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے گئی ہیں یا ذاتی حیثیت مولانا صاحب کے پاس گئی ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ طرف تو نہیں ہے، ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے اور وہ حکومت کی نمائندگی کر رہی ہے. حکومت کی طرف سے گئی ہے یعنی آج وہ نہیں، ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے، وہ نمائندگی کر رہی ہے. طرف سے کیا؟ اچھا حکومت کی نمائندگی کر رہی ہے. اوکے جی مولانا صاحب سے آج اسی حکومت کی نمائندگی کی وجہ سے ملی ہے، حکومت کا پیغام. ایم کیو ایم از پارٹ آف دا گورنمنٹ، اف اٹس پارٹ آف دا گورنمنٹ اور وہ ان کے منسٹر یا ان کی بندے ہیں ساتھ جاتے ہیں تو دے ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ. تو سر وہ جو پچھلے دنوں میں بیان دے رہے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب کہ ہم سوچ رہے ہیں حکومت سے علیحدہ ہونے کا، تو وہ پھر کس ضمن کے اندر تھا؟ ان کو کیا گریفنس ہے اس میں؟ یار وہ اس کا تو جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم جو ہے پارٹ آف گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ہر چیز کے اوپر آن بورڈ ہے. اور ہمیں یہ بھی چیز پتہ ہے کہ بڑا مشکل ٹائم ہے. ہر جماعت کو اپنے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، ہر جماعت کچھ چاہتی ہے، کچھ ذاتی چیزیں بھی کرتے ہیں. کیا ان کی ڈیمانڈز ہو کیا سکتی ہے؟ میں ان کی بھی نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اور ہم جس پوائنٹ کے اوپر ہیں، جس اسٹیٹ کے اوپر ہیں، ہم ان چیزوں کو ہمارے لیے ابھی جو اولین ترجیح چیز رکھتی ہے وہ ہے پاکستان کی معیشت کی اسٹیبلٹی، اس ملک کا مستحکم ہونا، پاکستان کو اپنی ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کر چلانا. تو ہم انہی چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہی چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور کچھ گریونسز دیکھیں ڈیموکریسی میں بلکہ گھر میں ہوتا ہے، لوگوں کے گریونسز ہوتے ہیں. یو کانٹ رن ایوری تھنگ بائی اگرینگ ٹو ایوری باڈی. جو لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بعض دفعہ ہاس کچھ لینے پڑتے ہیں وسیع تر مفاد کے لیے. اینڈ واٹ وی ڈوئنگ انشاءاللہ it is reciprocating in our work, in the progress. جس طرح آپ کا جو آپ کی شرح سود میں کمی ہوئی ہے 2% ابھی، پھر آپ کچھ طرح موڈیز آپ کو بہتر رینک کر رہا ہے. آپ کو تمام وہ اسٹیک ہولڈرز جو پاکستان کو برکس آف بینکرپسی کی طرف کہہ رہے تھے، جو کہتے ہیں آپ بینکرپٹ ہو رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ آپ دیوالیہ کل ہو رہے ہیں، پرسوں ہو رہے ہیں، وہ آج پاکستان کی بہتر اکانومی کی بات کر رہے ہیں. وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کی انکریز کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹریڈ سرپلس کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنس بڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک رائٹ پاس کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو جب ہم حل کر لیں گے تو ہم پولیٹیکل پارٹیز کی جو گریونسز ہیں ان کو بھی حل کریں گے.